बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। दुनिया की एक ऐसी नाफरमान और बदकार कौम कि जिन्होंने दुनिया के अंदर ऐसी ऐसी अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियां की कि जिनके गुनाहों की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम पर दुनिया ही में जहन्नम का दरवाजा खोल दिया और इस कौम पर जहन्नम की आग बरसा दी। यार दोस्तों, ये दुनिया की तारीख की वो वाहिद कौम थी कि जिस कौम पर एक साथ अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारे अज़ाबात नाजिल फरमाए। इससे पहले किसी भी कौम पर एक साथ इतने सारे अज़ाबात नहीं नाजिल किए गए। यार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये बदतरीन कौम कौन थी और ये कौम हर 3 माह बाद एक खूबसूरत लड़की को एक दरख्त के लिए क्यों ज़िबा किया करती थी और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम की नाफरमानियों के सबब किस तरह इस कौम पर अपना दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाया और इस कौम को हलाको बर्बाद कर दिया। प्यार दोस्तों, इस ईमान फरोज और इबरतनाक वीडियो को देखने के लिए आपसे हमारी ये गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तीसरी बीवी जिनका नाम कंतूरा था, उनमें से एक बेटा पैदा हुआ जिनका नाम मदीन था। इस तरह मदीन अपने अहलो अयाल के साथ अपने सौतेले भाई हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मदीन के अंदर आबाद हो गए, जहाँ पर मदीन की आल औलाद बहुत ज्यादा बड़ी और इसी वजह से मदीन की आल औलाद को अहले मदीन या अहले मदीन पुकारा जाने लगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस बेटे की नस्ल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली गई और ये नस्ल इतनी बढ़ गई कि ये एक बहुत बड़ा कबीला बन गया। इस तरह जब इस कौम की नस्ल बहुत ज्यादा बढ़ गई तो इन्होंने अपने इलाके को 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया। शहरी इलाके को मदीन पुकारने लगे जबकि देहाती इलाके को ईका कहा जाने लगा। और इन्हीं लोगों का जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में असहाबे ईका के नाम से किया है। ईका का मतलब झुंड वाले और सरसब्जो शादाब झाड़ियों के हैं। इलाका इस कदर खूबसूरत था और यहाँ पर इस कदर सरसब्जो शादाब बागात थे कि अगर कोई दूर दराज से इस इलाके को देख लेता तो ऐसा मालूम होता कि जैसे ये कोई बस्ती नहीं बल्कि दरख्तों का खूबसूरत एक झुंड है। इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम के लिए ईका का लफ्ज इस्तेमाल किया है। जबकि हजरत इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाहि तआला अलैह बयान फरमाते हैं कि इस कौम की बस्ती के अंदर ईका नाम का एक दरख्त हुआ करता था जिस दरख्त की ये कौम पूजा किया करती थी और इसी वजह से इस कौम को असहाबे ईका कहा जाता है। ये कौम अरब की ऐसी मशहूर शाहरा पर आबाद थी कि जिस शाहरा का जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में भी किया है। इस शाहरा को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इमाम मुबीन यानी खुली शाहरा कहा है। प्यार दोस्तों, अहले मदीन ऐसी खुशहाल और अमीर तरीन कौम थी कि दूर दराज से काफिले इनकी बस्तियों में आते और यहाँ से फल अनाज और सब्जियां वगैरह ले जाते और अहले मदीन की बस्ती इस कदर खूबसूरत थी कि दूर दराज से लोग इनकी बस्ती को देखने के लिए आया करते। चूँकि ये कौम एक बहुत बड़ी शाहरा पर आबाद थी, लिहाजा इसी वजह से आने जाने वाले मुसाफिर इनकी बस्ती के अंदर जरूर रुका करते, जिसकी वजह से इस बस्ती के लोग तिजारती कारोबार से मुंसलिक होकर बहुत ज्यादा अमीर बन चुके थे। प्यारे दोस्तों, इस तरह जब अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम पर अपना खास फजल करम फरमाया और इस कौम को खुशहाल कर दिया और इस कौम को तरह तरह की नेमतों से नवाजा, यहाँ तक कि ये कौम अमीर तरीन कौम बन गई, तो ये कौम खुशहाल होते ही अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों को बुलाकर अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियां करने लगी और कौम आद और कौम समूद और कौम लूत की तरह अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत को छोड़कर बुतों की पूजा करने लगी और न सिर्फ बुतों की पूजा करने लगी बल्कि दरख्त को भी अपना खुदा बना लिया। ये कौम वो वाहिद कौम थी कि जिन्होंने सबसे पहले दरख्तों की पूजा शुरू की। इससे पहले किसी भी कौम ने दरख्त की पूजा नहीं की थी। यही वो बदबख्त कौम थी कि जिस कौम ने सबसे पहले दरख्तों की पूजा करने की बुनियाद रखी। ये लोग इस कदर जाहिल थे कि इस दुनिया के अंदर एक नई इबादत किया करते थे और हर 3 माह बाद ईका नामी दरख्त को खुश करने के लिए एक खूबसूरत नौजवान लड़की को ईका नामी दरख्त के लिए ज़िबा किया करते थे और उस खूबसूरत लड़की के सारे जिस्म के आज़ा को अलग अलग काट कर अलग अलग जगह पर दफन किया करते थे। ये जाहिल कौम उस दरख्त को अपना खुदा मानती थी और इनका ये अकीदा था कि अगर ईका नामी दरख्त को दोशीज़ा लड़की की कुर्बानी ना दी गई तो ईका नामी दरख्त हमारे कारोबार को खत्म कर देगा और हमारा सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाएगा। इसके अलावा ये बदबख्त कौम नाव तोल के अंदर भी कमी किया करती थी। इसके लिए भी इन लोगों ने एक खास किस्म का इंतजाम किया हुआ था। ये लोग नाव तोल में कमी करने के लिए अपनी बहनों और अपनी बीवियों को बरहाना लिबास पहनाकर अपने कारोबारी मराकज पर बिठाया करते और जब कोई ताजर कोई चीज खरीदने के लिए आता तो वो उन लड़कियों को बरहाना लिबास के अंदर देकर अपनी शहवत के हाथों मजबूर होकर
ان کے ساتھ مصروف ہو جاتا، اور ادھر یہ قوم ناپ تول کے اندر کمی کیا کرتی، اور نہ صرف یہ قوم ناپ تول کے اندر کمی کیا کرتی بلکہ زیادہ تر یہ لوگ چیزوں کو ہی تبدیل کر دیا کرتے۔ پیارے دوستو، اس طرح یہ قوم طرح طرح کی نافرمانیوں کے اندر مبتلا تھی، اور ان کے دن رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں کے اندر گزر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کی ہدایت کے لیے اپنے پیارے نبی حضرت شعیب علیہ السلام کو اس قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا تعلق بھی اہل مدین ہی سے تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ برگزیدہ نبی ہیں کہ جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں 11 مقامات پر فرمایا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نبوت سے پہلے بھی اپنی قوم کے اندر ایمانداری اور نیک نیتی کے لیے مشہور تھے، اور نبوت ملتے ہی حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچانا شروع کر دیا اور اپنی قوم کو تبلیغ کرنا شروع کر دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ برگزیدہ نبی ہیں کہ جن کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خطیب الانبیاء کا لقب دیا ہے، جس کی وجہ یہ تھی کہ جب حضرت شعیب علیہ السلام لوگوں کو تبلیغ کرتے تو ایسے معلوم ہوتا کہ جیسے لوگوں پر جادو ہو جاتا، اور لوگ اپنے کام کاج چھوڑ کر حضرت شعیب علیہ السلام کی باتیں سنا کرتے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اس بدترین قوم میں سے چند غریب لوگوں کے علاوہ کوئی بھی حضرت شعیب علیہ السلام پر ایمان نہ لا سکا، بلکہ اس قوم کے بدبخت لوگ حضرت شعیب علیہ السلام کو جادوگر کہہ کر آپ کو جھٹلانے لگے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے۔ اور اہل مدین کی طرف ان کی قوم میں سے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور ناپ تول میں ہرگز کمی نہ کرو، بے شک میں تمہیں خوشحال دیکھ رہا ہوں، اور بے شک مجھے تم پر گھیر لینے والے عذاب کا ڈر ہے۔ اس طرح جب حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں سے منع کیا تو اس قوم کے بدبخت لوگ حضرت شعیب علیہ السلام سے کہنے لگے کہ کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے خداؤں کو چھوڑ دیں اور اپنے مال میں اپنی مرضی کے مطابق عمل دخل نہ کریں کہ تم تو بہت بڑے عقل مند اور نیک چلن ہو۔ اس طرح حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم حضرت شعیب علیہ السلام کو برا بھلا کہنے لگی، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلاتے رہے۔ اس طرح جب حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کسی بھی طرح سمجھانے کے باوجود اپنے گناہوں سے باز نہ آئی تو حضرت شعیب علیہ السلام نے پرانی قوموں پر نازل ہونے والے عذابات کو سنا کر اپنی قوم کو ڈرانے کی کوشش کی، اور حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم سے کہنے لگے کہ اے میری قوم، اگر تم لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور میرا کہنا نہ مانا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب تم پر بھی نازل ہو جائے گا، جس طرح کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر اور حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو یاد دلاتے ہوئے فرمانے لگے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تو تم سے کوئی دور نہیں۔ اس طرح حضرت شعیب علیہ السلام کی یہ واعظ و نصیحت سن کر پوری قوم حضرت شعیب علیہ السلام سے تنگ آ گئی اور حضرت شعیب علیہ السلام کے خلاف ہو گئی، اور حضرت شعیب علیہ السلام کو دھمکیاں دینے لگی کہ یا تو تم ہمارے دین میں داخل ہو جاؤ اور ہماری طرح بتوں کی پوجا کرو، وگرنہ ہماری بستیوں سے نکل جاؤ۔ اور یہ بدبخت لوگ حضرت شعیب علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اگر تیرا قبیلہ اتنا بڑا نہ ہوتا تو ہم تجھ کو دیکھتے کہ تو ہمیں ہمارے دین سے کیسے ہٹاتا ہے، ہم تجھے سنسار کر دیتے اور تجھے قتل کر دیتے۔ اس طرح جب حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کی یہ حالت دیکھی تو حضرت شعیب علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس قوم میں سے ایمان کی کوئی امید نہیں اور ان میں سے کوئی بھی ایمان نہ لائے گا، اور حضرت شعیب علیہ السلام نے ہر طرح سے اپنی قوم کو سمجھا کر دیکھ لیا۔ بالآخر حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ فیصلہ سنا دیا کہ تم لوگ اپنے طریقے پر عمل کرتے رہو اور میں اپنے طریقے پر عمل کرتا ہوں، تھوڑے ہی دنوں میں معلوم ہو جائے گا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر، اور کس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے اور کون جھوٹا ہے اور کون سچا۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اے ہمارے رب، ہم میں اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے، اور تو سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے آخری بار بھی اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن یہ بدبخت قوم اپنے گناہوں سے باز نہ آئی اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتی رہی، بلکہ یہ قوم حضرت شعیب علیہ السلام سے یہ کہنے لگی کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی ہو تو آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا کر ہم سب کو ہلاک کر دو۔ اور یہ لوگ حضرت شعیب علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عذاب کو ہم پر لے آؤ جس عذاب سے تم بار بار ہمیں ڈراتے ہو۔ اس طرح جب یہ قوم قابل ہدایت نہ رہی
اور ہر لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمان ثابت ہوئی اور خود ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو طلب کرنے لگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب اس قوم پر نازل ہو گیا۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا ہی میں جہنم کا ایک دروازہ کھول دیا، جس کی وجہ سے ان کی آبادی میں شدید گرمی اور گرم لوگوں کی تپش اور حرارت کی وجہ سے بستی والوں کا دم گھٹنے لگا، تو یہ لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے اور اپنے گھروں میں چھپنے لگے اور اپنے سروں پر پانی ڈالنے لگے، مگر پانی اور سائے کی وجہ سے بھی اس قوم کو کوئی چین اور قرار نہ ملتا، یہاں تک کہ اس قوم کے بدبخت لوگوں کے جسم جہنم کی آگ کی گرمی کی وجہ سے جھلسنے لگے اور یہ لوگ جہنم کی آگ میں جلنے لگے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے بادل کا ایک ٹکڑا بھیجا، اس بادل نے بستی کی ایک طرف سایہ کر دیا اور اسی بادل کے سائے کے نیچے ٹھنڈی ہوا چلنے لگی۔ یہ منظر دیکھ کر اس قوم کے تمام تر بدبخت لوگ اس بادل کے سائے کے نیچے آ گئے۔ جیسے ہی اس قوم کے بدبخت لوگ اس بادل کے سائے کے نیچے جمع ہو گئے تو اس وقت ایک زوردار چیخ سنائی دی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر آگ کے گولے برسائے اور ساتھ ہی اس قوم پر زلزلے کا عذاب بھی نازل کر دیا گیا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر ایک ساتھ بہت سارے دردناک عذابات نازل کیے اور ان دردناک عذابات کے اندر یہ لوگ تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو گئے، اور اس قوم کے بدبخت لوگوں کے نام و نشان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفائی ہستی سے مٹا دیا اور اس قوم کو رہتی دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ لیکن حضرت شعیب علیہ السلام اور جو لوگ حضرت شعیب علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عذاب سے محفوظ رکھا۔ اس قوم کی ہلاکت کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام شباب نامی مقام کی طرف تشریف لے گئے اور آپ نے اپنی پوری زندگی وہیں پر گزاری اور وہیں پر آپ کی وفات ہوئی۔